لیکن قسم خدا کی آٹومیٹک میرا چہرہ پھر ان کی طرف چلا جاتا. میں ذرا پہلے آپ کو ایک واقعے کی طرف لے جاؤں. ایک 12 سال کے لڑکے، ایک 12 سال کے واقعہ برابر سننا. ایک 12 سال کے لڑکے جن کو کہا جاتا تھا عبداللہ ابن مسعود. کیا کہا جاتا تھا؟ بعد میں بڑے صحابی بن گئے، لیکن میں تو اس وقت کی بات بتا رہا ہوں جب ان کی عمر کتنی تھی؟ 12 سال کی. نام کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود. نام یاد رہے گا نا؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود. آج اسی پر ہم کو بات کرنا ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور عمر کتنی ہے؟ اس وقت کی بات کر رہا ہوں جب 12 سال کی عمر ہے. غریب خاندان کے لڑکے ہیں. اور ایک مکہ کا بہت بڑا چودھری تھا جس کا نام تھا عقبہ. کیا نام تھا؟ عقبہ. بڑا مالدار تھا، مکے کا بڑا چودھری تھا. یہ 12 سال کے جو لڑکے ہیں نا حضرت عبداللہ ابن مسعود، یہ اس کی بکریوں کو چراتے تھے. یہ 12 سال کے لڑکے غریب خاندان کے تھے. عبداللہ ابن مسعود ان کا کام ہی یہ تھا کہ عقبہ کی بکریوں کو چرانا. روزانہ عقبہ کی بکریوں کو چراتے تھے. اور یہ عقبہ جو تھا، جو میں نے کہا کہ مکے کا بڑا چودھری، یہ ہمارے نبی کا کٹر دشمن. یہ ہمارے نبی کا اتنا کٹر دشمن. آپ کو معلوم ہوگا ایک مرتبہ ہمارے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تھے. ہمارے نبی سجدے میں تھے. ابو جہل نے اعلان کیا، ارے کسی کے یہاں اونٹ ذبح ہوا تو اونٹ کی اوجڑی لاؤ یا اونٹ کا کلہ، بڑی ہڈی لاؤ اور یہ محمد کی گردن پہ رکھ دو. تو یہ سب سے پہلا تھا جو کھڑا ہوا تھا. کیا نام؟ عقبہ. یہ کھڑا ہوا، گھر گیا اور اونٹ کو ذبح کیا اور اونٹ کی اوجڑی یا اونٹ کی ہڈی جس کو کلہ کہتے اٹھایا اور لا کر ہمارے نبی کے گردن مبارک پر رکھ دیا. جس کو قرآن کریم نے فرمایا ارأیت الذی ینہی عبدا اذا صلی. اللہ فرماتے دیکھو میرا نبی میرے سامنے جھکتا ہے اور درد کسی اور کے پیٹ میں ہوتا ہے. میں درد کس کے پیٹ میں ہوا تھا؟ عقبہ کے. خیر یہ عقبہ جو ہے یہ تو مکے کا چودھری تھا. اس کی بکریوں کو وہ 12 سال کا لڑکا چراتا تھا. کون لڑکے؟ بھائی نام سب کہو بھائی ساتھ میں. نام کیا؟ حضرت عبداللہ. مجھے انہی کو لے کر چلنا ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ 12 سال کی عمر بکریاں چراتے تھے. اب ایک دن ایسا ہوا کہ مکہ کی کسی وادی میں بالکل گرمی، چلچلاتی گرمی، اور یہ بکریوں کو چرا رہے. مکہ کی کسی وادی میں حضرت عبداللہ ابن مسعود 12 سال کے، بہت سی بکریاں ہیں، اس کو چرا رہے ہیں. اچانک حضرت عبداللہ ابن مسعود 12 سال کے تھے. ان کی نظر پڑی کہ 2 شخص آ رہے اور دونوں کے چہرے پر نور چمک رہا. ایک کے چہرے پر زیادہ اور ایک کے چہرے پر کم، لیکن دونوں کے چہرے چمک رہے، دونوں کے چہرے دمک رہے. یہ 12 سال کے لڑکے کہتے ہیں، بعد میں کہتے ہیں کہ میں 12 سال کا اور میں مکہ کی وادی میں بکریاں چراتا تھا. روز آنے والے آتے تھے اور جانے والے، بھائی وہ تو راستہ تھا سڑک، آنے والے آتے جانے والے جاتے. لیکن عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں 12 سال کا آج جب 2 آدمی کو دیکھا کہ میری طرف آ رہے تو بس میری نگاہ ہی نہیں ہٹتی. میں بار بار کوشش کرتا کہ میرا کام تو بکریاں چرانا، میرا کام کسی کو دیکھنا نہیں. کہتے میں اپنا چہرہ وہاں کرتا، لیکن قسم خدا کی آٹومیٹک میرا چہرہ پھر ان کی طرف چلا جاتا. آٹومیٹک میرا چہرہ پھر ان کی طرف چلا جاتا. وہ 2 معلوم نہیں کیسے آ رہے، ان کا چہرہ ایسا چمکتا دمکتا اور ان میں ایک کا چہرہ تو ایسا چمکتا کہ عبداللہ ابن مسعود کہتے ایسا خوبصورت انسان تو میں نے کبھی. اب وہ کہہ رہے کہ بکریوں کو چراؤں کہ ان کو دیکھوں، بار بار جی چاہے کہ ان کو دیکھوں. لیکن عبداللہ ابن مسعود کہتے میں نے ارادہ کیا کہ میرا کام بکریوں کو چرانا، میرا کام ان کو دیکھنا نہیں. کہتے میں بکریوں میں لگا کہ میں نے دیکھا کہ وہ دونوں آدمی میرے پاس ہی آ گئے. کہتے وہ دونوں جو خوبصورت آدمی تھے جن کے چہرے پر نور تھا، چمک تھی، رونق تھی، وہ میرے پاس آ گئے اور آ کر مجھے کہا کہ اے بچے. انہوں نے آ کر کہا، اس لیے کہ نام نہیں جانتے تھے، کہا کہ اے بچے یہ بکریاں ہیں، ہم لوگ بہت پیاسے ہیں، کسی ایک بکری کا دودھ نکال کے ہم کو دے دے. کسی ایک بکری کا دودھ نکال کے ہم کو دے دے اور جو تیری اجرت ہوگی، جو تیرا کرایہ ہوگا، جو تیرا خرچ ہوگا وہ ہم تجھے دے دیں گے. وہ دونوں آدمیوں نے کس سے مانگا؟ 12 سال کے بچے حضرت عبداللہ ابن مسعود. لیکن میرے دوستو جن کے دل میں امانت ہوتی ہے وہ امانت بڑی پیاری ہوتی ہے. حالانکہ یہ 12 سال کی، ان کو کیا معلوم کہ شریعت کیا، ارے کچھ معلوم شریعت کیا، کچھ نہیں معلوم. لیکن کیا کہا کہ جی تو چاہتا ہے کہ میں تم دونوں کو دودھ پلاؤں، اس لیے کہ تمہارا چہرہ اتنا پیارا ہے کہ کب سے میں تم کو دیکھ رہا تھا. جی تو چاہتا ہے کہ تم کو پلاؤں، لیکن یہ بکریاں میری نہیں، یہ بکریاں جن کی ہے ان سے میں نے پرمیشن نہیں لیا ہے، ان سے میں نے اجازت نہیں لی، اور بغیر اجازت کے کسی کی بکری کا دودھ نکال کر میں آپ کو نہیں دے سکتا. کہتے یہ جواب سے وہ دونوں اور خوش ہو گئے.
بھائی وہ دونوں جو آئے تھے اور خوش ہو گئے، کہا کہ بچہ تو بڑا پیارا امتحان میں کامیاب ہو گیا، تیری امانت کو دیکھ کر تو ہمیں بڑا رشک آیا، تو اپنے امتحان میں کامیاب ہو گیا، لیکن ایک کام کر۔ ان دونوں نے کیا کہا؟ ایک کام کر، تو تیری بکریوں کا دودھ تو ہم کو نہیں پلا سکتا، اس لیے کہ بکریوں کا جو مالک ہے وہ یہاں ہے نہیں اور اس کی اجازت ہم نے لیا نہیں، اتنا کام کر کے کوئی ایسی بکری، ایسی چھوٹی بکری جو ابھی دودھ دینے والی نہیں، دودھ دینے کے قابل نہیں، یعنی مطلب ہے کہ اس کے پیٹ میں کبھی بچہ رہا نہیں اور وہ دودھ دینے کے قابل نہیں، بالکل چھوٹی بکری جس کو اردو میں پٹ کہتے ہیں، اردو میں پٹ اور یہ گجراتی زبان میں اس کو پاٹ کہتے ہیں۔ تو کہا کہ ایسی بکری جو بالکل بچہ بھی نہیں رکھی، بچے کو جنا بھی نہیں، اتنی چھوٹی بکری وہ ہم کو بتا دے۔ تو کہا کہ اس کا کیا کرو گے؟ تو ان دونوں نے کہا ہم اس میں سے دودھ نکالیں گے۔ تو وہ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں 12 سال کا، میرے دماغ میں ایک بات آئی کہ یہ چہرے سے تو بہت اچھے معلوم ہوتے ہیں لیکن عقل کے بہت کم معلوم ہوتے ہیں۔ وہ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں 12 سال کا، فوری دماغ میں بات آئی کہ چہرہ تو بہت اچھا ہے، اس لیے چہرہ تو میں بار بار دیکھتا تھا لیکن عقل کے کورے معلوم ہوتے۔ ارے وہ بکری جس کے پیٹ میں آج تک بچہ نہیں، جس نے بچہ جنا نہیں، اس کے تھن میں دودھ کہاں سے آئے گا؟ بھائی چھوٹی بکری دودھ کہاں سے دے گی؟ لیکن عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں جب وہ ضد کرنے لگے تو میں نے ایک بکری کی طرف اشارہ کیا کہ دیکھو وہ چھوٹی بکری ہے، جاؤ وہاں سے دودھ نکالو۔ کہتے ہیں میں نے اشارہ کیا تو دونوں بزرگ وہاں چلے، بھائی دونوں بزرگ وہاں چلے۔ تو میں ایک سوچتا رہا کہ کیسی عقل ہے، اتنے بڑے بڑے ہو گئے، اتنی بھی عقل نہیں کہ یہ بکری دودھ کہاں سے دے گی۔ لیکن عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ میری عقل حیران ہو گئی، میری عقل حیران ہو گئی جب میں نے دیکھا کہ دو ساتھیوں میں سے ایک ساتھی نے جب تھن پر ہاتھ رکھا اور تھن کو ملنا شروع کیا تو اتنا فورس سے دودھ اترا کہ ایسا دودھ تو میں نے کبھی اترتا نہیں دیکھا۔ کہتے وہ چھوٹی بکری کے تھن سے ایک نے دودھ نکالنا شروع کیا اور دوسرے ساتھی نے برتن میں بھرنا شروع کیا، تھوڑی دیر میں تو پورا برتن بھر گیا، تھوڑی دیر میں پورا برتن بھر گیا۔ اب عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں ہاں خیال آیا چہرے کے بھی اچھے اور عقل کے بھی روشن ہیں، بھائی چہرہ بھی اچھا اور ان کی عقل تو ایسی پہنچی ہوئی کہ جہاں کوئی دودھ نہیں نکال سکتا۔ ارے ایسی بکری کے تھن سے دودھ نکلے گا؟ لیکن ایک نے ہاتھ رکھا، تھن کو ملا اور دوسرے نے برتن رکھا تو سارا دودھ بھر گیا۔ اور عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ وہ دوست سے مجھے اتنی محبت ہو گئی، اس لیے کہ ایک تو یہ کمال دیکھا اور محبت یہ ہو گئی کہ وہ پیاسے تھے لیکن انہوں نے دودھ پیا نہیں، مجھے کہا بیٹے ادھر آ، پہلے تو پیے گا پھر ہم پیئیں گے، پہلے تو پیے گا۔ کہتے میں بھی پیاسا بھوکا، میں نے دودھ پیا، پھر کہتے وہ دونوں ساتھیوں نے پیا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے وہ دونوں بزرگ کون تھے؟ فرماتے وہ کوئی نہیں تھے، ایک تھے حضرت ابو بکر صدیق اور دوسرے تھے ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود 12 سال کے کہتے کہ وہ دو بڑے بڑے بزرگ تھے، ایک کا نام معلوم ہوا ابو بکر ہے اور دوسرے کا نام معلوم ہوا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتے خیر یہ دودھ کا واقعہ ہو گیا، وہ دونوں بزرگ چلے گئے، لیکن اب عبداللہ ابن مسعود جو کہتے وہ سمجھنا، کہتے میری عمر تو کتنی تھی؟ 12 سال۔ کہتے میں نے تو جلدی جلدی سب بکریوں کو لیا اور سیدھے مکہ میں وہ جو مالک رہتا تھا عقبہ اس کے پاس گیا اور جا کر کہا کہ یہ بکریاں تجھے مبارک، کل سے میں تیری بکریوں کو نہیں چراؤں گا۔ کیا کہا؟ کل سے میں تیری بکریوں کو نہیں چراؤں گا۔ تو وہ عقبہ بھی پوچھنے لگا ارے بیٹا کیا ہو گیا؟ آج تک میری بکریوں کو چراتا تھا، اب بکریاں نہیں چرائے گا؟ تو کہا کہ نہیں بکریاں نہیں چراؤں گا، اس لیے کہ میرے دل و دماغ میں ایک بات بیٹھ گئی ہے کہ وہ دو بزرگ جنہوں نے اس بکری کے تھن سے دودھ نکالا، اب تو میں نے طے کر لیا زندگی گزاروں گا تو انہی کی چوکھٹ پر گزاروں گا، اب تو زندگی گزاروں گا انہی کی چوکھٹ پر گزاروں گا، اب تیری بکریوں کو چرانے والا نہیں۔ اور عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں 12 سال کا، میں ڈھونڈنے لگا کہ یہ دونوں کا پتہ کیا، کہتے پتہ مل گیا اور میں پہنچ گیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ یہ 12 سال کے عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں جب حضور کے پاس گیا نا تو میں نے حضور سے کہا کہ اللہ کے رسول، اے اللہ کے رسول میں آپ کو جانتا نہیں پہچانتا نہیں، لیکن جو دین آپ لے کر آئے ہیں وہ کلمہ مجھے پڑھا دو، آپ میرے نبی، آپ میرے رسول، آپ میرے پیغمبر، جو کہو کہ وہ کرنے کے لیے تیار، لیکن اللہ کے واسطے اپنی خدمت میں مجھے قبول کر لو۔ میرے دوستو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت کلمہ پڑھایا، مسلمان ہو گئے اور اپنی خدمت میں، ارے کون اپنی خدمت میں؟ اسی لیے تاریخ میں جو جملہ لکھا، میں تو عربی جاننے والوں کو کہوں گا یہ جملہ یاد کر لو، اتنا پیارا جملہ۔ کیا جملہ لکھا تاریخ میں؟ لکھا عبداللہ ابن مسعود کی قسمت، کیا لکھا؟ انتقل من خدمت الغنم الى خدمت سید الامم۔ تاریخ میں لکھا انتقل من خدمت الغنم الى خدمت سید الامم۔ تاریخ میں لکھا کہ عبداللہ ابن مسعود کی قسمت دیکھو، کل وہ دن تھا بکریوں کو چراتے تھے، آج وہ دن تھا اس کی خدمت میں آ گئے جس سے بڑھ کر کوئی نہیں ہو سکتا۔ بھائی کل بکریوں کا چرانے والا، آج نبی کی چوکھٹ پر خدمت کرنے والا، بتاؤ چھلانگ لگائی کہ نہیں لگائی؟
ارے ایسی چھلانگ اللہ ہم کو بھی نصیب فرمائے. کیسی اونچی چھلانگ ہے. کل وہ دن تھا جو بکریوں کو چراتے, بکریوں کی گندگی میں رہتے, بکریوں کے دودھ میں رہے, آج اللہ نے اس جگہ پر پہنچایا جس جگہ سے بڑھ کر کوئی جگہ نہیں ہو سکتی. بھائی ہمارے نبی کے پاس پہنچے, نبی کا درجہ کتنا اونچا, نبی کا درجہ کتنا اونچا کہ حدیث کی کتابوں میں اور فقہ کی کتابوں میں لکھا کہ اللہ کا جو عرش ہے, اللہ فرماتے میرے نبی کا درجہ تو میرے عرش سے بھی اونچا ہے. اللہ فرماتے میرے نبی کا درجہ تو کعبے سے بھی اونچا ہے. بھائی میرے نبی کا درجہ تو کعبے سے بھی اونچا, میرے نبی کا درجہ تو عرش سے بھی اونچا. اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو پہلے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر کے میرا چینل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ والے بیل کے آئیکن پر لازمی کلک کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کے اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے.